میرے نبی یتیم پیدا ہوئے تو باپ نہیں تھے. 6 یا 7 سال کی عمر میں ماں بھی دنیا سے چلی گئی. ماں کی یاد آتی تھی. اللہ سے دعا کیا, اللہ کیا میں اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتا ہوں؟ اللہ نے اجازت نہیں دی. اللہ نے نبی کو اجازت نہیں دی. آپ اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے. مسلم شریف کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ اپنی ماں جناب آمنہ کی قبر پہ جاتے ہیں, اپنی ماں کی قبر کے پاس جاتے ہیں اور رونے لگتے ہیں. اللہ کے نبی کو روتا ہوا دیکھ کر تمام کے تمام صحابہ کرام بھی رونے لگتے ہیں. نبی بھی رو رہے ہیں, سارے صحابہ بھی رو رہے ہیں. اللہ کے نبی روتے روتے کہتے ہیں, استاذنت ربی ان استغفر لأمی فلم یأذن لی. میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی کہ اے اللہ میں اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا چاہتا ہوں, میرے اللہ نے, میرے رب نے مجھے اجازت نہیں دی. پھر میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی کہ اللہ میں اپنی ماں کی قبر پہ جانا چاہتا ہوں, اپنی ماں کی قبر کو دیکھنا چاہتا ہوں, تو اللہ نے مجھے اجازت دی تھی. یہ ماں سے محبت تھی تو تھی. چچا ابو طالب جنہوں نے پالا پوسا, دادا کے بعد سہارا دیا, ابو طالب سے بھی بڑی محبت تھی اللہ کے نبی. بخاری کے الفاظ ہیں, ابو طالب کا آخری ٹائم آ جاتا ہے, ابو طالب کا انتقال ہونے والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے پاس آتے ہیں, یا امی قل لا الہ الا اللہ, اے چچا جان لا الہ الا اللہ پڑھ دیجئے, کلمہ پڑھ دیجئے. میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کلمے کی وجہ سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو نجات دے دے گا. اے میرے چچا جان آپ ایک بار کلمہ پڑھ لیجئے, اس کلمے کے اوپر آپ کی موت ہو جائے گی تو آپ بچ جائیں گے. مگر وہاں پر ابو جہل بھی بیٹھا تھا, وہاں پر عبداللہ ابن امیہ بھی بیٹھا تھا. ان لوگوں نے ابو طالب کو بھڑکایا اور کہا کہ اے ابو طالب خبردار اپنے باپ دادا کا طریقہ نہ چھوڑنا, اپنے باپ دادا کا مذہب نہ چھوڑنا. ابو طالب نے انتقال کے پہلے کلمہ نہیں پڑھا. میرے نبی کو بڑی تکلیف ہوئی. ابو طالب جب دنیا سے جانے لگے, ان کی زبان پر آخری جملہ کیا تھا؟ بخاری کے الفاظ ہیں, آخری جملہ ان کی زبان پر یہ تھا, علی ملت عبد المطلب, میں اپنے باپ عبد المطلب کے مذہب پر دنیا سے جا رہا ہوں. کلمہ نہیں پڑھ سکے, بہت محبت کرتے تھے نبی سے لیکن کلمہ نہیں پڑھ سکے, ان کو نجات نہیں مل پائے گی. یہ الگ بات ہے, انہوں نے نبی اکرم سے محبت کی تھی اور نبی اکرم کا سپورٹ کیا تھا, اس لیے اللہ تعالیٰ عذاب میں کمی کرے گا, عذاب ہلکا دے گا, لیکن عذاب ان کو بھی جھیلنا پڑے گا, جہنم میں ان کو بھی جانا پڑے گا, کیونکہ وہ ایمان نہیں لائے اپنے نبی کے اوپر. جب انتقال ہو گیا, نبی اکرم نے اللہ سے اپنے چچا کے لیے مغفرت کی دعا کی. آسمان سے قرآن کی آیت نازل ہو گئی, ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. اے نبی تم کو بھی اجازت نہیں ہے اور اے ایمان والوں تم کو بھی اجازت نہیں ہے کہ تم مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کرو, چاہے وہ تمہارا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. تو نبی اکرم اپنے رشتہ داروں کا خیال کرتے تھے. اب رشتہ داروں میں سب سے پہلے اپنی بیوی اور بچے آتے ہیں. اور ایک بات بتاؤں, انسان دنیا سے سب کچھ چھپا سکتا ہے, بیوی بچوں سے نہیں چھپا سکتا. انسان کی اصل حقیقت گھر میں سامنے آتی. انسان دنیا کے سامنے جتنا بھی بن لے, مگر گھر میں جب آئے گا, بیوی کے سامنے آئے گا, بچوں کے سامنے آئے گا, تو اس کا اصل روپ سامنے آ جائے گا. میرے پیارے بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسا نبی دیا ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر بھی, اپنے بیوی بچوں کے درمیان بھی بالکل محبوب اور پیارے ہیں. کوئی بیوی ایسی نہیں ملے گی جو اللہ کے نبی کے اخلاق کی برائی کرے, آپ کے کی سیرت پر کوئی انگلی اٹھا دے. لوگوں سے ایک بیوی نہیں سنبھلتی. میرے نبی کے پاس ایک ساتھ 9 بیویاں ہیں, اور 9 بیویوں کے ساتھ اللہ کے پیارے نبی انصاف کرتے ہیں, ان کے حق کا خیال کرتے ہیں, ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں. اما عائشہ فرماتی ہیں, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جاتے تھے تو تمام بیویوں کے درمیان قرآن بازی کرتے تھے, ان کا نام پرچی میں لکھ کر ڈالتے تھے, اور جس بیوی کا نام آتا تھا اس بیوی کو سفر میں ساتھ میں لے کر جاتے تھے. یہی نہیں, جب آپ اپنے گھر میں ہوتے تھے تو تمام بیویوں کی باری مقرر تھی, آپ 24 گھنٹے ایک بیوی کے پاس رہتے تھے, اور ایک بیوی کا نمبر پھر 9 بیویوں کے بعد آتا تھا. سب کی باری مقرر تھی. اور محبت کتنی کرتے تھے. عرب کے اندر جب عورت حیض کی حالت میں ہوتی تھی, اس کے جو خاص ماہواری کے ایام ہوتے ہیں, تو عورت کو ٹچ نہیں کرتے تھے, اس کے پاس نہیں جاتے تھے, اس کو منحوس سمجھتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں, کنت اشرب وانا حائض, میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی, میں کوئی پانی پیتی تھی یا دودھ پیتی تھی, اور میں برتن پانی پی کر یا دودھ پی کر جب اللہ کے نبی کو دیتی تھی, فَيَزَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِي, تو جہاں پر میں اپنا منہ لگاتی تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر اپنا منہ لگاتے تھے. اتنی محبت کرتے تھے اپنی بیویوں کے ساتھ. اور سماج کی ان کریتیوں کو, ان رسم و رواج کو ختم کیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ حیض کی حالت میں عورت جو ہے منحوس نہیں ہو جاتی ہے, اس کے ساتھ صحبت کرنا حرام ہے, اس کے ساتھ انٹرکورس کرنا حرام ہے, اس کے ساتھ سونا جاگنا کھانا پینا یہ سب جائز ہے.
حضرت عائشہ کہتی ہیں میں گوشت کھاتی تھی، وَأَتَعَرَّقُ الْعَرَقَ، میں ہڈی میں سے گوشت نکال نکال کے کھایا کرتی تھی، اور جہاں سے میں گوشت کھاتی تھی وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منہ لگاتے تھے اور وہیں سے کھاتے تھے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے دیندار ہیں لیکن بیوی بچوں کے لیے بڑے خشک ہیں۔ نہیں، بیوی محبت کرنے کی چیز ہے۔ آپ کو ایک حدیث پڑھ کے سناتا ہوں، شاید آپ نے نہ سنی ہو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی کو بوسہ لیا، نام نہیں ہے بیوی کا، کسی بیوی کو بوسہ لیا، اس کو چوما، اور اس کے بعد آپ وضو سے تھے، آپ نماز پڑھنے چلے گئے۔ اس سے دو مسئلہ ثابت ہوا، بیوی کو چومنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ بیوی جو ہے یہ شوہر کی محبت، اس کے حسن سلوک کی حقدار ہے۔ یہ نبی کی سنت ہے، یہ نبی کا طریقہ ہے۔ آپ اپنی بیویوں کے ساتھ ایک ہی برتن میں غسل کرتے تھے، ایک ساتھ غسل کرتے تھے، نہاتے تھے، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، مگر اپنی بیویوں سے اتنی محبت کرتے تھے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ، جس بیوی کے ساتھ آپ کی باری ہوتی تھی ایک برتن میں بھی آپ نہایا کرتے تھے۔ ایسا بھی ثبوت ہمیں حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے۔ کبھی کبھی بیویوں کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کرتے تھے۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی سفر میں جا رہے ہیں، آپ نے صحابہ سے کہا تم لوگ تھوڑا آگے نکل جاؤ۔ سفر میں آپ کی عادت تھی، آپ کسی بیوی کو لے کر جاتے تھے، اس سفر میں حضرت عائشہ ساتھ میں تھی، آپ نے صحابہ سے کہا تم لوگ تھوڑا آگے نکل جاؤ، مجھے اپنی بیوی سے کچھ پرائیویٹ بات کرنی۔ صحابہ آگے نکل گئے۔ اللہ کے نبی حضرت عائشہ سے کہتے ہیں تعالی اسابقکی، اے عائشہ چلو ہم دونوں دوڑتے ہیں، دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون آگے نکل جاتا ہے کون پیچھے رہ جاتا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں سناٹا تھا، میں اور اللہ کے رسول دوڑنے لگے، میری نئی شادی ہوئی تھی، میرا بدن کمزور تھا، ہلکا تھا، دبلی پتلی تھی، جب دوڑ ہوئی میں آگے نکل گئی۔ دبلا پتلا آدمی زیادہ پھرتیلا ہوتا ہے کہ نہیں، اس لیے بہت موٹا ہونا یہ کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے۔ حضرت عائشہ دبلی پتلی تھی، ہلکی پھلکی تھی، آگے نکل گئی، اور اللہ کے پیارے نبی پیچھے رہ گئے۔ حضرت عائشہ ہنسنے لگی، کہنے لگی اے اللہ کے نبی آج تو میں نے آپ کو پیچھے کر دیا، میں آگے نکل گئی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ دنوں کے بعد ایک دوسرا سفر تھا، اور اس سفر میں بھی حضرت عائشہ ساتھ میں تھی۔ کچھ سالوں کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد، تو آپ نے صحابہ سے کہا تم لوگ تھوڑا آگے نکل جاؤ۔ صحابہ آگے نکل گئے۔ اس سے ایک مسئلہ یہ پتہ چلا کہ شوہر اور بیوی کے بیچ میں ہنسی مذاق پرائیویٹ میں ہونا چاہیے، پبلک میں نہیں ہونا چاہیے۔ لوگ پارک میں جا کے بیوی کے ساتھ پیار کرتے، غلط ہے یہ۔ لوگ ہوٹل میں بیٹھے سب کے سامنے بیوی سے محبت کر رہے ہیں، بیوی سے محبت پرائیویٹ میں ہونی چاہیے، پبلک میں نہیں ہونی چاہیے۔ صحابہ سے کہا تھوڑا آگے نکل جاؤ، صحابہ آگے نکل گئے۔ آپ نے حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ چلو آج ایک بار پھر ہم دونوں دوڑتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اس بار جب دوڑ کا مقابلہ ہوا تو میں تھوڑی موٹی ہو گئی تھی، بدنتو، میرا بدن تھوڑا موٹا ہو گیا تھا، میں بھاری ہو گئی تھی، اب میرے اندر وہ چستی پھرتی نہیں رہ گئی جو پہلے تھی۔ اب اس بار جب دوڑ کا مقابلہ ہوا تو اللہ کے نبی آگے نکل گئے اور میں پیچھے رہ گئی۔ نبی اکرم ہنسنے لگے، آپ جب آگے نکل گئے آپ ہنسنے لگے، اور آپ نے فرمایا ہاذہ بتلکا، اے عائشہ یہ اس دن کا بدلہ ہے، اس دن تم آگے نکل گئی، آج میں آگے نکل گیا۔ یہ رسول اکرم کی میریٹل لائف ہے، یہ آپ کی شادی شدہ زندگی ہے۔ شادی شدہ زندگی میں ایسے لمحات بھی آئے کہ کبھی میاں بیوی کے بیچ میں نوک جھونک بھی ہو جاتی ہے، کبھی بیوی ناراض ہوگی، کبھی شوہر ناراض ہو گیا۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی عائشہ سے کہتے ہیں اے عائشہ مجھے پتا ہے تم کب مجھ سے خوش ہوتی ہو، کب ناراض ہوتی ہو۔ حضرت عائشہ کہتی ہے اللہ کے نبی کیسے پتا چلتا ہے آپ کو؟ کہا اے عائشہ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو جب تم قسم کھاتی ہو تو کہتی ہو وہ رب محمد، محمد کے رب کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اے عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو میرا نام نہیں لیتی ہو بلکہ کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم۔ اللہ اکبر۔ یعنی شوہر اور بیوی کا رشتہ ایسا ہو کہ بیوی کب ناراض ہے شوہر کو پتہ لگ جائے، بیوی کے بات چیت سے، اس کے بیہیویئر سے، اس کے سلوک سے پتہ لگ جائے یہ مجھ سے روٹھی ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ بڑا پیارا جواب دیتی ہیں اے اللہ کے نبی صحیح کہہ رہے ہیں آپ، جب میں آپ سے ناراض ہوتی ہوں تو میں آپ کا نام نہیں لیتی ہوں، میں قسم کھاتی ہوں تو کہتی ہوں ابراہیم کے رب کی قسم، لیکن اے اللہ کے نبی میں ایک بات کلیئر بتا دینا چاہتی ہوں کہ غصے کے عالم میں بھی میں آپ کا نام چھوڑتی ہوں، آپ کو نہیں چھوڑتی ہوں۔ آپ کی محبت ویسے ہی دل میں رہتی ہے، یہ الگ بات ہے اپنا غصہ دکھانے کے لیے میں آپ کا نام نہیں لیتی ہوں، لیکن دل میں آپ کی محبت اپنی جگہ رہتی ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول کا بیویوں کے ساتھ سلوک تھا۔